والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ما يزن بالخطا سر الله المكنون در الله المخزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسوب صوب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا منازر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماءه وحده مولى ومولى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنبرا متنسرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وأمامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وموانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على نقل فضل وصل أصل محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا آج کی محفل بنام منصوب برائے سارے ثواب حضرت ابو الحسن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی 11 سال ہو چکے اس ٹاپک پہ بولتے ہوئے ایک ہی ٹاپک پہ جب دوسری دفعہ تقریر کریں تو وہ سیم ہی تقریباً ہو جاتی ہے لیکن رضی صاحب کا آرڈر ہے کہ داتا گنج بخش صاحب پہ تقریر کرنی رحمہ اللہ پہ تو ہمارے مقتدی ماشاءاللہ یہ ہے ان کا کہ انہیں تقریر یاد ہوتی ہے کہ پیچھے میں کیا کیا بیٹھا ہوں اور ویسے بھی جب سے یوٹیوب یا سیریز آئی ہیں مولوی پریشان ہو جاتا ہے میں جا کے تقریر کروں کیا کیونکہ اگلوں نے پہلے سن لی ہوتی ہے وہ اور میری دادا صاحب والی تقریر آدم جی نے اپنے چینل پہ بھر دی ہوئی ہے تو اب میں تقریر وہی کروں گا تو پھر پھنس جاؤں گا پھر دوبارہ تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نئے پھول ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوشش یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں مختصر کر رہا ہوں آگے پیچھے نہیں سچوں کے ساتھ ہو جائے یہ سچوں کے ساتھ ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مومن کے خراب ہونے کا خدشہ ہے متقی کے پھسلنے کا خدشہ ہے ولی کے پھسلنے کا خدشہ ہے ایون کہ غوث کے پھسلنے کا خدشہ ہے لیکن جو سچوں کے ساتھ رہا اس کے پھسلنے کا خدشہ نہیں ہے یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومن کو پکارا پھر تقوی کا حکم دیا اور آخر میں کہا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو تو جب تک آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے
تو تب تک بچا رہتا ہے. جب وہ جدا ہو جاتا ہے مرکز سے تو پھر اس کی تباہی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے. اسی لیے 1923 سے پہلے تک لوگ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے رہیں. 1923 تک ایسا مسئلہ نہیں تھا, کوئی ایک آدھ شیطان کے قبضے میں آتا تھا. اس کے بعد ایسا سلسلہ چلا کہ لوگ جدا ہونا پسند کرنے لگے. تو جب سے جدا ہوئے تب سے تباہی مقدر بن گئی. چہروں پہ نور نہ رہا, دل میں سرور نہ رہا, کوئی چیز نہ رہی. لیکن جب تک ساتھ تھے تو ساتھ کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. آپ لوگ کسی لوہار کی بھٹی کے پاس کبھی بیٹھے ہوں تو ویسے بیٹھنا نہیں چاہیے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. نئے کپڑے پہن کر جاؤ تو بھٹی کے پاس بیٹھے تو کپڑے بھی پھٹ گئے. اس لیے کستوری والے کے پاس بیٹھو, نہ اس کا کچھ جاتا ہے نہ اپنا کچھ خرچ ہوتا ہے, خوشبو فری کی ملتی رہتی ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ بیٹھ کہاں رہے. اچھا لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے لوہا اٹھا کے اندر رکھ دیا. لوہا اٹھا کے اندر رکھا, اندر آگ بڑی تیزی سے چل رہی تھی. آگ بیچاری تھوڑی دیر کے لیے نرم پڑنا چاہتی ہے مگر وہ اتنی ہوا دیتا ہے کہ وہ پھر تیز ہو جاتی ہے. وہ تیز ہوئی, اس نے لوہے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. تھوڑی دیر لوہا آگ کے دامن میں رہا. کچھ دیر کے بعد اندر سے لوہے کی آواز آئی, میں آگ ہو گیا. شک کرنے والوں نے شک کیا. جب شک کیا تو آواز آئی, میرے جملے پر اعتبار نہیں ہے تو مجھے نکال کے ذرا باہر دیکھو. ہم نے لوہے کے اس ٹکڑے کو بھٹی میں سے باہر نکالا تو وہی رنگ تھا جو آگ کا رنگ تھا, اور کام بھی وہ وہی کر رہا تھا جو آگ کرتی تھی. پہلے لوہا جلاتا نہیں تھا لیکن آگ کی سنگت اختیار کی تو جو کام آگ کا وہی لوہے کا ہو گیا, جو کلر آگ کا وہی لوہے کا ہو گیا. تھوڑی سی سنگت لوہے نے آگ کی اختیار کی اور اس کا رنگ چینج ہو گیا اور اس کی شکل چینج ہو گئی, اس کے کام میں اثر پیدا ہو گیا. مجھے اتنا بتا دو کہ جو ساری زندگی خدا کی ذات میں فنا ہو جائے پھر اس کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. لیکن اگر میں اسی پر رہوں گا تو پھر بات وہی ہو جائے گی. مجھے آگے چل رہا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری. داتا کسی نے کہا, گنج بخش کسی اور نے کہا. لوگ نام بھول گئے, بس داتا یاد رہ گیا اور گنج بخش یاد رہ گیا. داتا کہا تھا لاہور کے گورنر نے, رائے راجو نے کہا تھا, گنج بخش خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے کہا تھا. لیکن رائے راجو گورنر نے داتا تب کہا جب اس کو ایمان مل گیا. جب ایمان ملا تو یوں ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہے لاہور کا گورنر. اب بھی میں نے لاہور کے گورنر کو وہاں ہاتھ باندھے دیکھا ہے, سب وہی جھکتے ہیں, ہاتھ باندھے کھڑا ہے. داتا صاحب جلوہ فرما ہے سامنے ظاہری طور پر, تو یہ جملہ کہتا ہے کہ تم داتا ہو. داتا ہندی کا لفظ ہے, تم داتا ہو, خدا نے تیرے صدقے سے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. یہ عام آدمی نہیں ہے گورنر, اس کو ریاضی کا یہ ایکسپرٹ تھا, ہندوؤں کا سب سے بڑا ہے, دولت کی کمی نہیں ہے. لیکن جب ایمان ملا تو یوں داتا ہے. تب سے داتا کا لفظ مشہور ہو گیا. گنج بخش کب ہوا؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ جب انڈیا کے لیے چلے تب یہ سارا انڈیا ہی ہوتا تھا. 40 دن آپ نے چلہ کاٹا, تو چلہ کاٹنے کے بعد جب روحانیت میں اتنی عطا ہوئی تو بولے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش, آپ نے ان کو لقب دیا فیض عالم. عالم, لام کے اوپر زبر پڑو تو اس کا معنی ہوتا ہے ورلڈ, دنیا. لام کے نیچے زیر ڈال دو عالم, اس کا معنی ہوتا ہے مولوی, اسکالر. گنج بخش فیض عالم, اے گنج بخش خزانے بخشنے والا, عالم کو فیض دینے والا, مظہر نور خدا, خدا کے نور کا زمین پر مظہر, خدا کے نور کا مظہر. نا کہ سارا پیر کامل, نکموں کے لیے کامل پیر ہے, اور جو کامل آتے ہیں ان کا بھی یہ رہنما ہے. نکمہ آئے تو اس گھر پہ کامل بن جاتا ہے, کامل آئے تو کاملوں کا رہنما بن جاتا ہے. تو تب سے گنج بخش چلا. داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی, جب ولی کامل آتا ہے
اس سے پہلے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہمارے اسلام میں وہ ولی کامل نہیں، ڈرامے باز ہوتا ہے۔ اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے تصور میں اس کی جگہ نہیں۔ ابھی حال ہی میں نیو یارک میں صوفیوں کی محفل ہوئی ہے، لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مزے لے رہے ہیں، یہ صوفیزم ہے۔ مراکو کے اندر کافی شاپ کے اندر صوفی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیاں کافی پی رہی ہیں، لڑکے کافی پی رہے ہیں۔ مراکو کی اخبار لکھتی ہے صوفیزم بڑی ترقی سے مراکو میں ترقی کر رہا ہے۔ جب وہ لڑکیاں بیٹھیں گی تو ہر چیز ہی ترقی کرے گی نا۔ کون سی چیز ہے جو ترقی نہیں کرے گی عورتوں کے ہوتے ہوئے؟ بلکہ اگر آپ کو ترقی کا لفظ اگر یاد ہو تو ترق پنجابی میں کہتے ہیں جو چیز گندی ہو جائے، ترقی نہیں ترق جائے گی۔ اب جب کیفے میں وہاں یہ مراکو کا حال ہے، ایجپشن کے اندر خبر آئی کہ صوفیزم بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، میں اس پہ لگ گیا۔ میں نے کہا وہاں کون سا تیزی سے پھیلنے لگ گیا؟ صوفیزم تو اتنا مشکل ہے کہ آدمی کو اپنا سب کچھ نشاور کر دینا پڑتا ہے، تن من دھن۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح سخی بن جائے تب صوفی بنے گا، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح وہ آدمی صبر کرے تب صوفی بنے گا، عیسیٰ کی طرح مکان چھوڑ کے سیاحت کرے تب صوفی بنے گا، حضرت زکریا کی طرح زبان بند کر کے اشارہ کرے تب صوفی بنے گا، وہ حضور کی طرح گردن چکا دے تب صوفی بنے گا۔ یہ صوفیزم مراکو میں کیسے بڑھ گیا؟ یہ صوفیزم جو ہے ایجپشن میں کیسے بڑھ گیا؟ پتا چلا سڑکوں کے اوپر تماش بینی ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اور جو بدھسٹ جو حرکتیں کرتے تھے وہ حرکتیں یہ کرنے لگ گئے۔ دیکھو ہمارے اسلام کو اور صوفیزم کو، اولیاء کرام کو نہ دولت کی ضرورت نہ ان کو پاور کی ضرورت، اسلام تلوار سے نہیں اولیاء کے کردار سے پھیلا ہے، یہ ان کے پیار سے پھیلا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت نہیں دی، اور نہ میرے نبی نے دولت دی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیسے دے کے بندے خریدتا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی آئے، پلے پیسے نہیں ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجمیری لاہور میں آئے، غریب ترین، اپنے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اس پہ بھی پیچ لگے ہیں۔ تو ولی پیسے اور ان چیزوں کے چکر میں نہیں، یہ اپنی زبان سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے حال سے، اپنے کار سے، اپنے فعال سے یہ لوگوں کو گرویدہ کرتے ہیں اسلام کا۔ اس لیے ان کو ان شعبدہ بازیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ پہلے قرآن اور حدیث سب ٹوٹل پڑھا، تو قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی آدمی بچ نہیں سکتا، گمراہ ہو سکتا ہے، بلکہ اب گمراہی کے چانسز زیادہ ہیں۔ پہلے جاہل تھا، تھوڑی چیزیں جانتا تھا، اب شیطان آ کے اس کو اور خراب کرے گا۔ تو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد فوراً اب اس کے پاس پہنچو کہ جو تمہیں صحیح سمت میں چلا دے، کہیں تو گمراہ نہ ہو جائے۔ اب پھر اولیاء کرام کیا کرتے تھے نیک لوگ، فوراً پیر ڈھونڈو، کوئی ولی کامل ڈھونڈو جو ہمیں یہ سنبھالا دے۔ ایسا نہ ہو کہ برتن میں چیز آئی ہے تو برتن جو ہے بجنے لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ تکبر میں ہر چیز چلی جائے، فوراً پیر ڈھونڈو۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ معمولی آدمی نہیں، جس کے ماما کا لقب تاج الاولیاء ہے، وہ کوئی معمولی بندہ ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے ماموں تاج الاولیاء کے نام سے مشہور ہے۔ تاج الاولیاء، اولیاء کا کرون، اولیاء کا تاج۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ معمولی ہستی ہے؟ اور آپ کی والدہ محترمہ، ان کی قبر بھی بالکل ماموں کے قریب ہے، وہ بھی ولیاء کاملہ، اور والد گرامی وہ بھی درویش ولی کامل۔ ماں اور باپ نے مل کے تربیت کی، قرآن اور حدیث کا علم دیا، جاؤ بیٹے پیر کو تلاش کر رہے ہیں، ابو الفضل خطلی یا خطلی، میں نے دونوں پروننسیشن پڑھے ہیں، کیا کریں پروننسیشن کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو خطلی یا خطلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، اب پیر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب پیر کیا کریں، کم از کم 7 سال 8 سال پیر کے ساتھ ساتھ۔ اب پیر بتائے گا تمہیں کس جگہ پہ شیطان حملہ کرتا ہے اور کس جگہ تم نے دفاع کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، پیر بتائے گا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری پیر کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں پہنچے، بڑے دھیان سے جملے سنیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا برکت کے لیے پھر وہی بات سنا دیں، لیکن نہیں، بہت پرہیزی کرنی پڑتی ہے، سنیے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری پیر کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں پہنچے۔ تب یہ ساری سٹیٹس ایک ہی تھی، آذربائیجان، یہ کرمان، اصفہان، ایران، خراسان، افغانستان، یہ قازقستان، یہ سب ملے ہوئے آپس میں، ایک ہی بنتا تھا، بعد میں پھر جدا ہوا۔ 400 ہجری میں داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں۔
سے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو درویش کھڑے ہیں صوفی. ہر دور میں ہر جگہ میں فراڈیت ہوتی ہے، اور یوں اپنا وہ چوہا جو انہوں نے پہنا ہے یوں اس کو پھیلایا ہوا ہے، پھیلا کر سامنے وہ کسان جو ہے وہ گندم کی کٹائی کر رہا ہے اور یہ دونوں کھڑے ہیں اس کے پاس. تو دادا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ پوچھتے ہیں اپنے اس پیر صاحب سے، پیر صاحب یہ دونوں یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہ اس گندم مبارک کے پاس کیوں کھڑے ہیں جبکہ لباس ان کا درویشوں والا اور صوفیوں والا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے اس کی وجہ یہ ہے، کشف پیر کا بہت زیادہ تھا، کہ بیٹے اس کی وجہ یہ ہے ان کا پیر جو ہے وہ بھی لالچی ہے، تو جو ڈسائپل بھی بنے وہ لالچ پیر کا مرید میں داخل ہوا. آج مرید بھی یوں ایک کسان کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کے مانگنے کے لیے کھڑے ہیں. آپ یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے مرید داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی بیٹے، جب پیر میں آ جاتا ہے لالچ تو پھر مرید میں ڈسائپل میں بھی اسی طرح سے داخل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ اس کے سامنے کھڑے ہیں. اگر ان کے پیر میں نظر ہوتی تو یہ چیزیں ان کے اندر مت آتی. اب یہ تربیت ہے. ایک دم سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی نظر میں یہ بات آئی دماغ میں کہ جب ہم اس لائن میں آ جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو ترک کرنا ہے، ورنہ صوفیت تصوف کبھی دماغ میں داخل نہیں ہوگا، کبھی عمل میں آئے گا نہیں. اپنے پیر کے ساتھ ساتھ بڑی جگہوں میں پھرے. آخرکار پیر صاحب سے اجازت ملتی ہے، خود تنہائی میں سفر کرتے ہیں. تنہائی میں بھی آپ نے مڈل ایسٹ کے جتنے بھی سٹیز ہیں یا 400 کے اندر جتنے بھی علاقے تھے داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے وہ تمام کے تمام پھر دی. آپ فرماتے ہیں کہ میں بزرگوں کی قبروں پہ جاتا تھا. حضرت با یزید بستامی رحمہ اللہ کی قبر پہ میں کئی مرتبہ گیا. میں نے ایک دن کے اندر میں نے 30 مرتبہ شاور لیا، غسل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے با یزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کے اوپر خدا نے مجھے کشف عطا فرما دی. تو میں دیکھ سکتا تھا زمین کے اندر کیا ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے، سب چیزیں فرماتے ہیں. مجھ پہ کشف جو ہے وہ آشکار ہو گیا. اب ہر ولی اور ہر آدمی کسی نہ کسی مسلک کے ماتحت ہوتا ہے. مسلک مینز فقہ کے اندر وہ کس کا پیروکار بنے گا. ہمارے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، اس لیے وہ رفع یدین کرتے تھے. کیوں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قبر پہ ایک دن سلام کرنے کے لیے گئے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ. سب سے زیادہ ولی کامل پیروکار ہیں امام اعظم رحمہ اللہ کے، سب سے زیادہ ولی کامل. باقی جتنے بھی امام ہیں ان کے چند ولی ملیں گے. امام احمد بن حنبل کے پیروکار کیوں بنے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ؟ آپ ایک دن امام احمد بن حنبل کی قبر پہ گئے، فاتحہ پڑھنے لگے. فاتحہ پڑھنے کے دوران قبر سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روح باہر آئی. بالکل آپ متمثل ہوئے نظر آئے. تو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے جسم کو پکڑ کے کہتے ہیں، دھیان سے سنیں کیونکہ آپ کو اکثر لوگ کبھی نہ کبھی یہ جواب دینا پڑے گا. پکڑ کے کہتے ہیں سن، امام اعظم کے جبے کی ایک تار کے ساتھ سینکڑوں غوث ہیں، میرے دامن میں تو صرف اکیلا ہی ہے، تو تو مجھے چھوڑ نہ جانا. میرے دامن میں صرف تو اکیلا ہے، تو مجھے چھوڑ نہ جانا. عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، یہ آج کے لوگ حملی خود کو کہلواتے ہیں، یہ حملی کی جھوٹ بولتے ہیں. یہ تقریباً 2 مہینے حملی ہیں یہ، اس کے بعد پھر یہ حملی وہ نہیں ہوتے. یہ حملی یہ ہمارا جو حملہ یہ وہ والے ہوتے ہیں، تو وہ حملی نہیں ہوئے. کیونکہ امام احمد بن حنبل جو تھے وہ تو قبر پہ جاتے تھے، صوفیہ کرام کو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے. یہ صرف شرطہ بازی. ایک میٹنگ میں تھا تو انہوں نے بولا کہ آئی ایم حنبلی. میں جانتا ہوں کون سا حنبلی ہے، وہ ہیوسٹن کا حنبلی ہے، وہ تو اولیاء کرام کو ماننے والے. عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تو ہر ولی کسی نہ کسی کا. تو داتا گنج بخش علی حجویری فقہ میں کس کے پیروکار تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں سیریا میں پہنچا، شام میں میں پہنچا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ میں پہنچا. ابھی آپ کو موقع ملے، شاید ہم نے مجمع میں سے کوئی آدمی گیا ہو، وہاں اہل تشیع کا قبضہ ہے حضرت بلال کی قبر پہ. خیر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بڑی دیر تک ٹھہرتا ہوں تو میری آنکھ لگی تو میں دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. حضرت بلال کی قبر انور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بغل میں
झोली के करीब हजरत इमाम आजम और एक बूढ़े शख्स को अपनी झोली में रखा हुआ। मैं देख कर हिला रह गया, ये इतना बूढ़ा आदमी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली के बिल्कुल करीब और बगल के साथ। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन है? आपने फरमाया ये इमाम आजम अबू हनीफा है। तो हजरत दाता गंज बख्श अल-इजमेरी फरमाते हैं कि मैं तब समझ गया कि ये मुझे इशारा है कि अगर फिक्र में पैरवी करनी है तो तुम्हें इमाम आजम की पैरवी करनी है। और यहां से उन्होंने इरशाद फरमाया कि देखो, बाप बच्चे को पकड़ता है, उसकी उंगली भी पकड़ता है, साथ में भी चलाता है, पीछे भी चलाता है। आप कभी अपने बच्चे को ले जा रहे हो तो कभी आप बच्चे की उंगली पकड़ लेते हो, कभी आप बच्चे को कहते हो मेरे साथ चलो, कभी कहते हो बच्चे पीछे चल रहा है तो पीछे भी हो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी उंगली पकड़े तो भी साथ है, तुम्हारे साथ हो तो भी साथ है। लेकिन कभी कभी आप बच्चे को उठा लेते हो। इस कंडीशंस में और इस कंडीशन में फर्क क्या है? जब आपने बच्चे को उठा लिया, जब आपने बच्चे को उठा लिया तो अब बच्चे के गिरने का खदशा कम है। वो गिरेगा तभी जब तू गिरेगा, तू गिरेगा तो वो गिरेगा। तो अगर बच्चे की उंगली पकड़ी है तो गिरने का खदशा है, अगर पीछे चल रहा है तो गिरने का खदशा है, अगर साथ चल रहा है तो गिरने का डर है। लेकिन झोली में उठा लिया तो गिरने का डर नहीं। इमाम आजम को हुजूर ने अपनी झोली में उठा लिया। पता चला कि बाकी इमाम इज्तिहाद में खता कर सकते हैं पर इमाम आजम खता नहीं कर सकते। ये सदका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि उनकी अपनी पावर है। ये सदका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इमाम शाफई के मसाइल जो है आप उसके जवाब दोगे, इमाम अहमद बिन हंबल के सवालों के जवाब दोगे। इमाम शाफई का सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम हज नहीं कर सकते। इमाम शाफई के मसले पर इमाम शाफई कहते हैं औरत को हाथ लग गया तो वुजू टूट जाता है। काबे का तवाफ करते हुए औरतें बीच में इधर और ये बंदे उधर और वो इधर, हर बंदे का वुजू टूटा हो, जाने आने। तो 20 लाख बंदों में से निकल के कहा जाएंगे वुजू करने? तो फिर तो लोटाबाजी रखना पड़ेगा, इधर हाथ लगा ठहरो फिर वुजू कर ले। तो इमाम आजम फरमाते हैं हाथ लगने से मुराद कुछ और है। तो भाई देखो, इमाम आजम ने जो कहा दुनिया को तस्लीम करना पड़ा। तो दाता गंज बख्श अल-इजमेरी रहमहुल्लाह ताला फिक्र में इमाम आजम के पैरोकार, दाता गंज बख्श अल-इजमेरी रहमहुल्लाह ताला सब जगहों से फैज लेने के बाद फिर पीर के पास वापस आए। अब पीर का आखिरी वक्त आ गया और बड़ी खुशनसीबी होती है उस बंदे की जो अपने पीर के आखिरी वक्त में उसके पास पहुंचा। ये रब का बड़ा कर्म है। 2 टाइम मैं ऐसे ही चला गया और खुदा सलामत रखे मेरी इंतजामिया को। जब मैं बोलता हूँ छुट्टी दे देते और मुझे भी समझ नहीं आती मैं क्यों ऐसे बैठे बैठे मुझे छुट्टी दे दे, मैंने जाना है। तो तब मेरे पीर साहब वेट कर रहे थे तो जाके मैंने उनका जनाजा पढ़ाया जिनसे मुझे पाकिस्तान में खिलाफत मिली। तो बड़े बड़े उलमा और आलिम और वली कामिल, आपको पता वली कामिल होते सब बड़े दूर, तो सब बैठे। लेकिन खुदा ने ये मकाम दिया कि मैंने अपने पीर का जनाजा खुद पढ़ाया। फिर दूसरी मरतबा से बैठे बैठे कहा मुझे छुट्टी दे, मैंने जाना है, उम्रा करने जा। उम्रा करके वापस पहुंचा, डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह ताला उनका इंतकाल हो गया। ऐसे जुमा पढ़ा रहा हूँ तो किसी ने कहा कि आपके उस्ताद का इंतकाल हो गया। नीचे होकर भागा, जाके जनाजे में शिरकत की। तो बड़ा मकाम है ये कि तुम अपने पीर के आखिरी वक्त में पहुंच जाओ। अब ये तुम्हारी अप्रोच है, कुछ रूहानी तौर पे पहुंच जाते हैं, कुछ जिस्मानी तौर पे पहुंच जाते हैं। परवाह होनी चाहिए, परवाह होनी चाहिए। पहुंच जाओ। दाता गंज बख्श अल-इजमेरी अपने पीर के आखिरी वक्त में पहुंचे। जब पीर की दुनिया से रुखसती थी तो उनका सर जो है वो दाता गंज बख्श अल-इजमेरी की झोली में। आपने फरमाया बेटे जाओ लाहौर में पहुंच जाओ। कहा हुजूर लाहौर में आगे है ना मीरा हुसैन ज़ंजानी, एक किताब के हवाले के मुताबिक, वरना इस पर भी डिस्कस है। पीर है ना, पीर साहब वही तो मुरीद आपके भी मेरे भी पीर भाई हैं, वो है ना। कहा बेटे जाओ, हम तुम्हारी ड्यूटी लगाते। और एक बात आखिरी याद रखना, जो कुछ होता है अल्लाह करता है, ये आखिरी बात है। जो करता है वही करता। बेटे हमारे बस में कुछ भी नहीं है, वही खैंचतानी में लगा हुआ है। जैसे देखा नहीं ड्रामा चल रहा होता, पीछे से डायरेक्टर कहता है और लंगड़ा बन के चल रहा, आप दिखा जाए वो चल रही कर बात इसी तरह चल रहा, हम कुछ नहीं। बंदा करता है बड़ा मैं ये हूं मैं वो, तो कुछ नहीं है। शुक्र कर चल रहा है तो कुछ नहीं है। वो शेक्सपियर जैसे कहता है, शेक्सपियर, अच्छा शेक्सपियर जिसको कर्नल कदाफी कहता है शेख जुबैर, वो भी पागल इंसान हमें ज्यादा मिल गया दुनिया में। शेक्सपियर कहता है कि दुनिया स्टेज है और हर आदमी जो है वो अदाकारी कर रहा है इसमें, और सबसे बेहतर अदाकारी बच्चे की होती है। जब बच्चा अदाकारी कर रहा हो तो बड़े को नहीं चाहिए कि उसके बराबर खड़ा होकर अदाकारी करे। खैर शेक्सपियर नहीं पढ़ाना,
दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अपने पीर के जुमले को सुन कर, मैं बोल रहा हूँ आप जाओ। दाता साहब फरमाते फिर मैं लाहौर चला। उस वक्त लाहौर रात को बंद हो जाता था। अब तो शहर खुलते ही रात को, अब लाहौर रात को खुलता, उस वक्त रात को बंद हो जाता था। अभी 12 बजे जाओ तो पता चला भी लाहौर में अंगड़ाई ली, ये 10 बजे खुलेगा, सुबह से ही तक खुला रहेगा। तब लाहौर रात को बंद हो जाता, सूरज डूबा शहर बंद। बाटी गेट, लोहारी गेट, टकसाली गेट, ये सब गेट थे, बड़े बड़े गेट। और तब दरिया जो होता था, जहां आप दाता साहब का सलाम करते हो वहां दरिया होता था। अब तो दरिया बहुत दूर, अब तो दरिया कर रहा ही नहीं। लोगों ने झोंपड़ियां बना ली, दरिया खत्म हो गए। दरिया के अंदर होटल बन गए। ये दरिया चनाब के साथ मैं आया, मैं देखा पूरा भरा पड़ा, लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे ना हो कि किसी दिन ये रोक लें, बोले चाय पी के तो फिर सवारी जाएगी, आगे जा नहीं सकती। जहाँ उस दरिया के अंदर भी कब्जे हो गए। तब दरिया बहता था जहाँ दाता साहब का अभी डेरा मुबारक है, वहां दरिया उसको अब बोलते हैं बुड्ढा दरिया। वो अब गंदा हो गया है। वो अब बहता है मीनारे पाकिस्तान के साथ में, वो भी बहता क्या है, खत्म हो गया है। तो लाहौर बंद हो जाता था। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला जब पहुंचे तो लाहौर बंद हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, कहा मुझे अंदर जाने दो। दरबान बोला अंदर जा नहीं सकते, बादशाह कहा गया है, रुको यहाँ। दरवाजे पे रोक दिया। सारी रात दाता साहब ने बाहर गुजारी। फजर की अजान में दरवाजे खुल जाते थे। फजर की अजान में खुल गए, हिंदुओं का इलाका, और फजर की अजान में दरवाजा खुल गया। दाता साहब अंदर दाखिल हुए तो फजर की नमाज अदा करने के बाद शोर बरपा हुआ, मीरा हुसैन ज़ंजानी के जनाजे के लिए शामिल हो जाओ। दाता साहब ने तड़का, हो मेरे पीर को वहां पता चल गया था कि जब अली हजवेरी पहुंचेगा लाहौर में तो मीरा हुसैन ज़ंजानी का इंतकाल हो चुका होगा। अब वो कब्र में जा रहे हैं, ये उस वक्त आगे की तरफ, बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। दाता साहब ने जाते हुए वहां जाके डेरा लगाया। दरख्त था एक, पास उसके पाइन ट्री था, एक इधर थोड़ा सा जगह थी, बहुत ऊंचा टीला था जहां उनकी अब रोजा अतहर है, बहुत ऊंचा टीला था, वहां डेरा लगा लिया। और करीब कुर्बो जवार में छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे। अब वो मंदिर गिरा दिए गए, छोटे छोटे, बड़े बड़े कुछ रह गए। मंदिर होते थे तब आपने वहां डेरा लगाया, तो नमाज अपनी पढ़नी शुरू की। एक दिन ऐसे गुजरते जा रहे हैं, एक मंदिर के पास खड़े हो गए। एक बंदा आया, इतनी सारी रोटी और खाना उसने बुत के सामने रख दिया। दाता साहब खड़े देख रहे, वो बंदा भी खड़ा है और सिर्फ वो जो पुरोहित है वो भी खड़ा, जो नंगे नहीं होते। अगर पाकिस्तान में हो तो ऐसा ला मैं पास करवाऊं, इनको अंदर करूं, पर कपड़े तो पूरे पहनो कर। उनके पेट नंगे होते, एक चादर डाली होती, इधर सारे नंबर खड़े। दादा साहब क्या मूड में आए, कहने लगे, ओ भाई खाते क्यों नहीं तुम? बस बुत पर निगाह डाल के दादा साहब बोले, खाते क्यों नहीं? एकदम नीचे झुका, सारी रोटी खा गया। मौलवी तो समझ में आता है, बुत समझ में नहीं आता। बुत समझ में नहीं आता कि रोटी सारी कैसे खा गया। वो पुरोहित देख रहा है और हैरान हो रहा है, उसकी हवास उड़ गए। धोखेबाज को पता होता है कि धोखा है, पता हिंदू को भी है कि ये भगवान है, पत्थर का है, इसलिए टल्ली मार रहा है, गालियां दे रहा है। हमारे में से किसी बंदे की जरूरत है अल्लाह के लिए कोई जुमला बोलेगा काफिर हो जाएगा। वो बदतमीजी कर रहा भगवान पे, तू पत्थर का है, तू सोया हुआ, मैं टल्ली में मार रहा हूं, मैं हूं चपेड़ लगाऊं, ऊपर से भगवान और बदतमीजी। मेरे को पूछने वाले बेवकूफों को, अगर तुमने उसको भगवान बनाया तो बदतमीजी उसके सामने क्यों कर रहे हो? हम अपने खुदा के सामने छूट जाते हैं। हमारी तो इतनी जसारत और जुर्रत नहीं होती कि आसमान की जानिब सर उठाए, हालांकि वो ऊपर नहीं है, ये नहीं कह सकते कि वो है, वो ऊपर नहीं है, लेकिन हमारी जुर्रत नहीं होती, इसलिए कि ये बुलंदी की तरफ इशारा है। हम अपने रब को बुलंद और बाला समझते हैं, हम तो अल्लाह को मियां नहीं कहते, इसलिए हमारे मसलक में अल्लाह को मियां कहना नाजायज है। मियां बीवी का होता है, ये अल्लाह मियां कहां से शुरू हो गया? बीच में छोटे मियां तो थे, बड़े मियां भी थे, ये अल्लाह मियां कहां से आ गया? अल्लाह मियां फरमा रहे हैं, वो एक मसलब उठा, अल्लाह फरमाते हैं, मैंने कहा कितने हैं? वो कह रहा है कुल अल्लाह हद को मैं एक को, तू कह रहा 26-27 फरमाते हैं। अल्लाह को जितना फरमाता है में मजा आता है, उतना फरमाते हैं में नहीं आता। वो यही चाहता है कि तेरी हर अदा में मेरी वफादारियत का इज़हार। तो परेशान हो, दादा साहब मुस्कुराते हुए चल पड़े, क्योंकि वली के लिए और नबी के लिए जरूरी है कि उस वक्त वो
मोजदा और ये करामत का इजहार करे जब इस्लाम को फैलाना है। तो आपने चल पड़े पीछे पीछे, वो भी उसको भी समझ आ गई चक्कर क्या, पीछे पीछे। दाता साहब अपनी जगह पे जाके बैठ गए। हमारी भी जिंदगी गुजर गई, बुतों ने कभी खाया नहीं, कैसे खिलाया, एक दफा फिर करके दिखाओ ना, कैसे खाया। लगे अब ऐसे नहीं होगा, सारे बुलाओ। आगे तो सिर्फ तेरे सामने के सारे बुलाओ तो फिर खाएगा जी, सारे आएंगे तो खा लेगा। हाँ सारे बुलाओ, जितने रिलेटिव्स थे, जितने बंदे थे, सब बुला लिए। दाता साहब फिर उठे, अल्लाह का नाम लेके उठे गए। तुम्हारा लगे अब रखो, जितनी रखनी रख दो इसके सामने और अब शुरू करो तुम। देखो हमारा अल्लाह कितना पावरफुल है। हमारा अल्लाह चाहे तो उनको भी गोयाई और ताकत दे दे जिनके अंदर ताकत की सिरे से कोई उम्मीद ही नहीं थी। आपने हुक्म दिया, जब सारा मजमा खड़ा हो गया, आपने हुक्म दिया कि खाओ। बुत ने झुका और झुक के सारा खाना खाया। सब लोग हैरान रह गए। फिर आपने तबलीग शुरू की। मान लगे इनके आगे सर मत झुकाओ, ये तो मेरा नौकर है, मैंने कहा तो ये मान गया। आज इसके ऊपर कोई जानवर चढ़ जाए ये हटा नहीं सकता, इसके सर के ऊपर परिंदा बैठ जाए ये उड़ा नहीं सकता, मक्खी बैठ जाए हटा नहीं सकता, चूहे इसका खाना खा जाए जिसको तुम पेशाब बोलते हो, चूहे खा जाए ये चूहे को मोड़ नहीं सकता। फिर इसको क्यों पूछते हो? सबकी आंखें खुल गई, सबने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको कहते हैं तबलीग, ये तबलीग है। तो दादा गंज बशीर जुवैरी रहमहुल्लाह ताला आपने फिर मस्जिद बनाई। और वली कामिल जहां जाते हैं मस्जिद जरूर बनाते हैं। और मस्जिद बड़ी खुशनसीबी है उन लोग, अरबी भी बड़ी मस्जिद बनाते हैं। तो जब मरने लगे कोई अमीर आदमी मस्जिद बनाया जाता है। दुबई के अंदर जगह जगह मस्जिद है। शेख मोहम्मद से पूछा सऊदी अरब वाले ने, तूने क्या क्लब बना दिए? कहता मस्जिदें भी तो मैंने ही बनाई है। वो बैलेंस कर रहा, बैलेंस कर रहा, एक मस्जिद एक क्लब, एक मस्जिद एक क्लब, एक मस्जिद एक क्लब। लो क्या डील चल रही है। शैतान भी खुश रहे, रहमान भी राजी। सुभान जाने यार, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। और दिमाग कभी फट जाता है, दिमाग छोड़ जाता है सोचना कि क्या क्या होगा हमारा, क्या हाल होगा हमारा। तो भाई मस्जिद बनाना अच्छा है, अल्लाह की रजा की खातिर। तो मस्जिद बनाई, दाता साहब ने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। मैं इस दफा बड़े अरसे के बाद 12 साल के बाद तकलीफ करने अब दाता साहब जा रही हूँ। आप इस दफा तकलीफ नहीं करता रहा, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। बड़े ऐलान कर दिया जी, वाली साहब पहले 30 साल तक वाली साहब बोलते रहे। वाली साहब दुनिया, वाली साहब तब बोलते थे जब पुरानी मस्जिद थी। आप में से शायद किसी ने पुरानी, हनीफ साहब ने या रजी साहब शुरू से ये दीवान है, इन्होंने पुरानी मस्जिद शायद देखी, मेरे बचपन में थी। अब तो नई मस्जिद है। तो पहुंचा, उन्होंने ऐलान किया कि 12 साल के बाद तशरीफ लाएं। तकरीर की तो उन्होंने कहा, मैंने कहा टाइम कितना? आप हैरान हो गए, मस्जिद में खड़ा हूँ, पहले मुझे 2 मिनट मिलते थे। 1993 की बात कर रहा हूँ। दाता साहब तकरीर करने के लिए 2 मिनट और बड़े एहसास की बात होती थी। ये दाता साहब का फैज़ है कि मैं 2-3 मिनट में तुम्हें बात पहुंचा देता हूँ। वहाँ 2 मिनट मिलते थे, बात शुरू भी करनी होती थी, खत्म भी करनी होती थी। वरना क्या होता, मौलवी तकरीर करे, आधा घंटा स्टार्ट लेता है, पुराना इंजन और मौलवी आधा घंटा स्टार्ट में लगा, तो बंदा तकलीफ कब करेगा, बंदे तो मर जाएंगे। तो दादा साहब का फैज है तो 2 मिनट मिलते थे। अब की बार जब गया, हाज़ा रहमत मेरा भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की नजर करम, कहते जितना टाइम आए सारा टाइम तेरा है। हाज़ा रहमत मेरा भी तकरीर की, बड़ा लुत्फ आया, आंखों में आंसू आ गए, पुरानी याद ताजा हो गई। दारा शिकोह तो सुना होगा आपने, औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब ने उसको मरवा दिया। औरंगजेब बड़ा नेक आदमी था, अब उसको इस पर क्या डिस्कस करना, कितना नेक आदमी था। लोग उसको मुजद्दिद भी कहते हैं, वली कामिल भी कहते हैं। उसने अपना भाई मरवा दिया। ये दानिश को वलियों का बड़ा दीवाना था। दाता साहब रोजाना हाजिरी देता था जब होता था, रोजाना। उसने किताब भी लिखी औलिया किराम की, मियां मीर का बड़ा फैन था। दाता साहब यहाँ रोजाना हाजिरी देता था और कहता है जो 40 जुमेरात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बादशाह के बेटे ने क्या कहा, शहजादे ने जो 40 जुमेरात या 40 दिन दाता गंज बख्श अजमेरी के दर पे हाजिरी दे, खुदा उसकी मुश्किल को आसान फरमा देगा। और इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला मेरे अब्बा के दोस्त थे, फोत हो गए। पुराने लोग, अब की बार गए हूँ तो सब पुराने लोग कैसे चले गए। उनकी मैंने तकलीफ बचपन में सुनी थी। फरमाते थे जो सिर्फ 3 जुमेरात दाता साहब आए, उसका बच्चा गुमा हुआ हो या कोई भी काम हो, अल्लाह ताला दाता साहब के सदके से उसकी मुश्किल को हल फरमा देता। वो
بھی الہی برسہ بھی بنی کامل تھے. میں چند مولویوں کو اچھا اچھے تو سارے ہی ہوتے ہیں، یعنی مجھے وہ بہت اس فیلڈ میں زبردست لگتے ہیں. ان میں سے ایک یہ تھے علامہ الہی بخش رحمہ اللہ تعالیٰ بیائی. تو داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے در پر ہر ایک نے حاضری دی. آپ کو خواجہ صاحب کا تو پتا ہوگا چلہ، وہ اس لیے پتا ہے کہ خواجہ صاحب کا چلہ بچا ہوا ہے، اور وہ چلہ بھی بند کر دیا. پہلے تم پیسے ڈالتے تھے نا اندر، اب وہ کوئی نہیں، وہ اوپر سے لگا دی. خواجہ صاحب کے چلے کا تمہیں پتا ہے اس لیے کہ وہاں کمرہ بن گیا. ہر ولی نے چلہ کاٹا ہے وہاں، ہر ولی نے. اور کچھ چلہ گاہیں مٹ گئی، اور میں سٹڈی میں کرتے ہوئے حیران رہ گیا، مجھے نہیں پہلے پتا تھا. حضرت میاں میر نے چلہ کاٹا، 40 دن کاٹا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کے در پہ، لیکن ان کی چلہ گاہ انارکلی میں ہے. اب انارکلی اور یہ اگر یہ ساری بلڈنگیں گرا دی جائے نا تو انارکلی جہاں چلہ گاہ وہ بالکل داتا صاحب سامنے سے نظر آتا ہے، اور اس کا چکر لگانے پڑے گا. اپنا تو سارا بچپن میں گزر گیا. گورنمنٹ کالج جو ہے وہ، اور یہ سامنے کچہری ساری گرا دی جائے تو اب اگر تم انارکلی میں بیٹھو تو داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کا روزہ سامنے نظر آئے گا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی چلہ گاہ آپ نے بھی وہاں 40 دن کاٹے. پتہ نہیں سینکڑوں ولی کامل ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں چلے. اور جمعرات کو 12 بجے کے بعد جب ہم لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں پھر وہاں منظر ایک عجیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کو مرکز اولیاء کہتے ہیں، مرکز اولیاء کہتے ہیں. اور مجدد فسانی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لاہور شہروں کا قطب ہے، اس لیے کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کی وہاں قبر ہے. انہوں نے شہر کو قطب بنا دیا. قطب انسان ہوتا ہے. قطب ایک اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ عام ولی کو نہیں ملتا، بڑے کم ولیوں کو وہ قطب کا مرتبہ ملتا ہے. لیکن داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کے قدم مبارک کی برکت ملاحظہ ہو. مجدد الفسانی یہ کہہ رہے ہیں کہ داتا نے قدم لاہور میں لگائے، لاہور ہندوستان کے تمام شہروں کا قطب بن گیا. یہ ہے ولیوں کے پاؤں کا اثر اور برکت و رحمت. داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ یہ بہت بڑے اسکالر ہیں لاہور کے. شیخ پرویز امین نقشبندی انگلش اچھی لکھتا ہے، اس کی کچھ بکس بھی ہیں. کہتا ہے میں نے ایم اے اکنامکس کیا، میری کمپارٹمنٹ آ ایم اے اکنامکس کیا. تو جب میں فیل ہوا تو میں داتا صاحب کے دروازے پہ گیا تو خواجہ صاحب کا جہاں چلہ ہے وہاں کھڑا ہو کے میں نے کہا، تو بندہ جب پھنسا ہوا ہو نا تو سب چیزیں بول رہا. سیکنڈ ڈویژن بھی آ گیا تو چلے گی، 5 روپے دوں گا. سیکنڈ ڈویژن بھی پاس ہو گیا سپلیمنٹری میں تو چلے گی، 5 روپے دوں گا. اللہ کی کرنی وہی سیکنڈ ڈویژن پاس، حالانکہ وہ انتہائی قابل شخص ہے. تو ایم اے اکنامکس میں سیکنڈ ڈویژن ہوئی. اب آپ کو پتا جب بندے کا کام ہو جائے تو یا اللہ تجھے اب گائے کی کیا ضرورت، چھوڑ پڑے، پیسے کم کر دے. داتا صاحب کے وہاں 2 روپے ڈال کے واپس آ گیا. نام یاد رکھنا، شیخ امین نقشبندی. 2 روپے بڑی بات تھی، 2 روپے ڈال کے واپس آ گیا. تو کہا کیا تھا کہ سیکنڈ ڈویژن بھی چلے گی. تو جب سیکنڈ آ گیا یار میری فرسٹ ہوتی تو اچھا تھا، وہ مانگ لیتا. جیسے پٹھان سے آپ سودا کر رہے ہوں تو وہ اگر تمہیں دے دے 1000 کی تو لے اور پھر تسلی نہیں ہوتی یار میں اس کو 2 روپے کہتا تو ٹھیک تھا. مطلب جب لے آئے ہو اللہ کے بندے کہاں 10,000 سے 1,000 تک آیا، لے کے گھر آ جا واپس نہیں. اب بھی شک ہے میں اس کو اگر 500 کیا دیتا تو اچھا تھا. تو ابھی وہ پاس ہو گیا تو بولا کہ آپ سیکنڈ ڈویژن. داتا صاحب نے کیا کرنے ہیں 5 روپے، 2 روپے دیے واپس آ گئے. تو امین نقشبندی کہتا میں سویا تو داتا صاحب خواب کہنے لگے کیا سمجھتا ہمیں پتہ نہیں ہے، 3 لے آیا واپس، رکھ چل کے وہاں 2 رکھ کر آیا، 3 ابھی واپس تیرے پاس باقی ہے. تو امین نقشبندی اپنی کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، کہتا ہے تب یقین ہو گیا ولی قبر میں زندہ ہوتا ہے. ویسے کہتے ہیں کسی کا راز نہیں افشا کرنا چاہیے، لیکن میں معافی مانگتے ہوں. جب یہ اپنی والدہ محترمہ خدا کروڑ رحمت نازل فرمائے جب ان سے پرمیشن لے رہے تھے کہ مجھے داتا صاحب جانا ہے تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹے رک جاؤ میں تمہارے ساتھ چلوں گی. وہ بیچاری ہے ٹائم آ گیا ہوگا، نہیں چلتا، سفر نہیں کر سکتی. یہ تنہا آئے، اکیلے آ گئے اور داتا صاحب کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر درود تاج پڑھ رہے. نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھ دیا. ایک صاحب آئے پیچھے سے، ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے تیرا پڑھنا درود تاج
مزاج دادا صاحب کو بہت اچھا لگا، لیکن امی کو لے آتے تو اور اچھا تھا۔ اب یہ بات یہ جانتے ہیں یا امی جان جانتے ہیں جن کی قبر یہاں قبرستان میں ہے، آپ لوگ جانتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی، میری بات ریجیکٹ آسانی سے ویسے وہ دلی دے رہا ہوں پکی سنی۔ رائے بہادر بہت امیر آدمی ہے، اس کے 3 بچوں کو تعاون ہو گیا، بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، اس کی لال کوٹھی تب بڑی مشہور تھی داتا صاحب کے قبر کے پاس، یعنی جہاں روزہ طاہر ہے وہاں۔ تو بڑے بندوں نے کہا یار اتنا امیر آدمی ہے، ڈاکٹروں کو دیکھا تیرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے، لگا اچھا یار دیکھتے۔ پریشان بہت زیادہ کہ تینوں کے تینوں بیٹے گوپال داس، روپ، رام، تینوں کے تینوں بیمار ہو گئے، اور تعاون کا بیمار بندہ نکلتا نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے تو لوگوں نے کہا ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ، بدل نہیں لگے گا۔ پھر ایک دن خود ہی سناتا ہے کہ میرے بیٹے ٹھیک کیسے ہوئے، ذرا سنیے۔ کہتا ہے میں سویا ہوں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے کے اندر ایک روحانی اور نورانی شخصیت آئی، ہاتھ میں ایک میں ڈنڈا ہے اور ایک میں تسبیح، روزری، اسے روزری بولتے ہیں، بیس، تو تسبیح پکڑی ہے، اور میرے بیٹے گوپال داس کے بیڈ کے پاس کھڑے ہو گئے، پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ میں نے کہا حضور آپ کون ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ گوپال داس کے بیڈ سے ہٹے تو روپ کے بیڈ پہ کھڑے ہو گئے، اسی طرح کھڑے ہو کے پھر پڑھتے ہوئے، اس سے ہٹے تو تیسرے چھوٹے بیٹے کے بیڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے تم ہمارے ہمسائے ہو، ہمارا نام داتا گنج بخش علی جویری ہے، ڈزنٹ میٹر کہ تو ہندو ہے، لیکن تو عقیدت رکھتا ہے، ہمارا نیبر ہے، جا صبح اٹھنا تیرے تینوں کے تینوں بچے شفا جا پہنچے۔ اب وہ صبح اٹھا، اٹھتے سار ہی پہنچا جو سجادہ نشین تھے اس وقت کہ حضور میں کیا کروں، میں کیا چیز کروں کہ جس سے میرا نذرانہ عقیدت پیش ہو جائے۔ تو تب سجادہ نشین صاحب نے یہ کہا، میاں صاحب نے کہا تم اس طرح کرو کہ پورے دربار پہ لائٹیں لگوا دو۔ تو اس نے پورے دربار کے اوپر جو ہے وہ لائٹیں لگوا دی۔ سب سے پہلے داتا صاحب کے روزہ اطہر پر جو مزار گنبد بنا 1861 میں بنا، 1861 میں بنا۔ آپ کی قبر مبارک اور روزہ اطہر جو ہے وہ محمود غزنوی کے گرینڈ سن ابراہیم غزنوی نے بنوائی، لیکن سادہ سی قبر اور یہ بنا گیا۔ اور آپ سن کر حیران ہو گئے کہ آپ کی قبر کے ارد گرد چاندی کی جالی راجہ رنجیت سنگھ نے لگوائی، سکھوں کا جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، جس کی لاہور پہ بھی حکومت تھی، پنجاب پورے۔ راجہ رنجیت سنگھ نے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کی قبر کے گرد چاندی کی جالی لگوائی پوری ریڑھی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو تعمیر کی گئی وہ اس کی ڈاٹر ان لا مہارانی چند کور نے، جو اس کی ڈاٹر ان لا ہے، اس نے جا کے پھر دربار کی تعمیر کروائی۔ پھر اس کے بڑے عرصے کے بعد یہ فیروز سنز والے، بڑا یاد رکھنا یہ بڑے مشہور ہیں، یہ فیروز سنز والے ڈھاکہ سے، کراچی سے، پاکستان سے، ان کی کتابیں بڑی مہنگی کتاب ہوتی ہیں، ان کی قائد اعظم کے اوپر لائبریری ان کی شاپ ہے۔ ان کا جو بانی کا فیروز الدین، اس نے کئی پیسے لگا کر داتا گنج بخش علی جویری رحمہ اللہ کے دربار کو جو ہے وہ آراستہ و پھیراستہ کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر سونے کا دروازہ بھی لگا۔ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ آتے رہے، اب آپ نے اس کی تعمیر دیکھی، اب تو ماشاءاللہ پرانی مسجد شہید کر کے بڑی مسجد جو ہے وہ بنا ڈالی گئی۔ داتا گنج بخش علی جویری کی چند باتیں سماعت کیجیے تو پھر اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ داتا گنج بخش علی جویری رحمہ اللہ کی قبر پہ آپ جائیں روزہ اطہر پر، اب تو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جو بلاسٹنگ وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ابھی میری تقریر جو میرے والد صاحب کے عرس پر ہے وہ آپ سنیے گا، اب وہ تقریر دوبارہ تو نہیں کر سکتا میں، اسے سنیے گا ضرور، اس کے اندر میں نے بہت دلائل دیے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، وائس ٹرانس پہ جائیے گا۔ اچھا، دادا صاحب کو معلوم تھا کہ یہ بات ہونا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور میں اس بات کو بڑا سوچا کرتا تھا۔ آج آپ کو بات بتا رہا ہوں، باتیں 7 سال 8 سال 9 سال کے بعد
ایک بات 25 سال میں دہرائی ضرور جاتی ہے. تو اس لیے آپ یہ سوچیں یار یہ آیا تو بڑے عرصے کا، یہ بات تو آج بتا رہا تھا، باری آئے گی کبھی بتاؤں گا نا. تو ایک بات 25 سال میں ایک دفعہ، ایک لفظ 25 سال میں ایک دفعہ بولنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، یہ تجربہ ہو چکا ہے. میں بڑا سوچتا تھا جب کبھی جمعرات کی تقریر کرنے کے بعد نکلتا تو واچ کرتا رہتا ہوں میں، تو میں دیکھتا تھا وہاں ہر قسم کی ڈرامے بازی شروع ہو رہی ہے. جو گند ہے، بچے ہیں تو وہاں سے اغوا ہو رہے ہیں، چرس ہے تو وہاں پی جا رہی ہے، ہیروئن جو ہے وہ وہاں سمگل ہو رہی ہے، بچے آتے ہیں تو اٹھا لیے جاتے ہیں، لڑکیاں آتی ہیں تو غائب ہو جاتی ہیں وہاں سے. اور ہر کام جو کسی نے یہاں ڈیرا لگایا ہوا، کسی نے وہاں لگایا ہوا، کوئی وہاں بیٹھ کے 4 بندے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں 4 بندے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کلب جاری ہو رہا ہے. اور میں کھڑا ہو جاتا دیکھتا رہتا تھا. ایک وہ کلب جاری کرنے والے، اس کے سامنے ایک بندہ بیٹھ گیا، میں دیکھ رہا ہوں وہ کلب جاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے، نہیں ہو رہا. پھر دوسرے کا تو بھی اسٹارٹ کر، وہ بھی لگا اور نہیں ہوا. کہنے لگا آپ اٹھنے سائڈ پہ، پتہ چلا اس پہ. میں نے کہا واقعی اس کا بہت گندا دل ہے، کھرپا لے کے پھر کراچ کرو تب نکلے. کیا ہے؟ تو اب یہ سارے کا، اور لوگ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ داتا صاحب بڑے ولی کامل ہیں تو ان کے اندر میں یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں. تو میں نے تب یہ کہا تھا صرف داتا پر اعتراض نہیں ہے، یہ پھر خدا پر بھی اعتراض ہوگا. اگر تیری طاقت ہے تو تیری حکومت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. پلنے تو جو پل رہا ہے، چلنے تو جو چل رہا ہے. لیکن اب جلال آ گیا پیر کو، اچھا یہ تو ذرا صفایا کروں، اب کی بار میں جاؤں سب صفایا ہو چکا، کوئی تباشبینی نہیں، کوئی مانگنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. 5 پولیس والے ایک بندے کو چیک کرتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے، حالانکہ سر تو ٹھیک ہے، 5 بندے چیک کر کے پھر آپ اندر جو ہے وہ جائیں گے. تو اب وہ ساری چیزیں جو لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ سب کا سب آپ نے ختم کروا دیا. یہ مت سمجھنا کہ ان میں طاقت نہیں یا انہیں معلوم نہیں ہے. اللہ کے ولی اپنی قبروں میں جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. داتا گنج بخش نجویری رحمہ اللہ تعالی کہ اگر آپ لوگ گئے ہیں تو ان کے سر کی طرف ایک پانی کا چشمہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب یہ بہت بڑی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں اور بڑی ریسرچ ہے. حاضر رحمت میرا بھی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. یہ پانی میں نے بھی وہاں سے پیا. بڑے لوگ وہاں سے پانی لے کے اپنے زخموں پہ لگاتے ہیں، بڑے لوگ پانی پی کے بعد لے جاتے بھی ہیں. وہاں پہلے پانی نہیں تھا، پائن ٹری تھا. وہ پائن ٹری کی وجہ سے لوگ آتے تھے، اس درخت کی پوجا کرتے تھے. ادھر داتا صاحب کی قبر، ادھر شرک ہو رہا ہے. اب آپ کہتے ہو جی ولیوں کے در پہ شرک ہوتا ہے. نا اب ذرا غور سے اس بات کو سن لیجیے اور پھر میں اجازت چاہوں گا. ادھر داتا صاحب کا سر، اور اس کے سرانے پہ جس جگہ وہ واٹر چلتا ہے وہاں پائن ٹری، اور جو آتے ہیں اس کی پوجا کر رہے ہیں اس درخت کی. حضرت میاں میر رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے. میاں میر کا جو روزہ ہے یہ آپ دھرم پورے کی طرف جائیں، نہر کی طرف، ہمارے جامع نمیہ کے آگے سے گزر کے جائیں تو دھرم پورہ ادھر جاتا ہے، میاں میر اس طرف بارہ دری کے پاس آپ کو ان کا نظام نظر آ جائے گا. حضرت میاں میر رحمہ اللہ تعالی اپنے در سے اٹھے، تشریف لائے داتا صاحب کے پاس. داتا صاحب کے پاس آ کے بیٹھ کے سراہنے بیٹھ گئے. مراقبے میں میڈیٹیشن میں گئے. جب مراقبے میں پہنچے تو داتا صاحب کی زیارت ہوئی. آپ عرض کرتے ہیں حضور یہاں لوگ آ کے شرک کرتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے میں درخت اڑوا دوں، یہاں سے اکھڑوا دوں. آپ نے فرمایا ہاں، اس درخت کو فوراً یہاں سے اکھیڑ دو اور یہاں پانی کا چشمہ رکھ دو، خدا میری وجہ سے اس پانی میں شفا پیدا فرما دے گا. تو آپ نے درخت کٹوایا. ملا سارے مولوی آئے، بڑے بڑے، اگر میاں میر یہ اسٹیپ نہ اٹھاتے تو کوئی درخت اکھیڑنے نہ دیتا. وہاں سے درخت کو اکھیڑا گیا، وہاں پانی رکھا گیا. اب وہاں پانی کا چشمہ، آپ لوگ جاتے ہو وہاں سے پانی لیتے ہو. یہ اولیاء کرام شرک کو پھیلاتے نہیں ہیں، شرک کو ختم کرتے ہیں. اور اولیاء کرام کا سب سے بڑا مقصد آج آپ لوگ جو آئے ہو، داتا صاحب کے حوالے سے سن لو، ویسے میں بھی زبانی کر سکتا ہوں. آپ نے احمد سرخسی سے پوچھا، یہ آپ کے بڑے یاد تھے، ساتھی کا بھی سفر کیا نا، تو درویش کیسے بنا؟ داتا صاحب سے کہنے لگے چلیے آپ کو بتاتے میں درویش کیسے بنا. کہنے لگے میں اچھا ٹھیک ٹھاک امیر آدمی تھا، ڈیزرٹ میں گیا، کیمل اونٹ ساتھ لے گیا، جتنے لوگ تھے سب کو کھانا کھلاتا تھا. میں میرے پاس پیسے تھے، کھانا کھلاتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں اپنے اونٹوں سے ذرا جدا ہوا، بندے کچھ کم ہوئے جو ارد گرد کے آتے تھے.
ایک شیر آیا, آتے ہی میرے اونٹ کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے گیا. جب میرا اونٹ بلبلایا تو میں تیزی سے مڑا, میں دیکھا میرے اونٹ کو شیر پکڑ کے نہیں جا رہا. میں کھڑا ہو گیا, میں قریب جاؤں تو شیر. اب جب شکار اس کے منہ میں ہو تو کبھی جانور کے قریب مت جاؤ, وہ تمہیں مارے گا. آپ کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا ہوں. یہ دادا صاحب کو بتا رہے میں درویش کیسے بنا. میں دور سے دیکھ رہا ہوں, اس شیر نے اونٹ کے ٹکڑے کر دیے, چیر دیا. چیرنے کے بعد اتنی زور سے اس نے شور کیا کہ جانور کٹھے ہو گئے. جب جانور کٹھے ہوئے تو خود وہ پیچھے چلا گیا, حالانکہ وہ بہت بھوکا تھا. اس کے حملے سے مجھے معلوم ہوا, اس کی کیفیت سے کہ اس کو بھوک لگی, خود وہ کسی بلند جگہ پہ چھپ کے بیٹھ گیا. سارے جانور آئے جو ارد گرد کے تھے, انہوں نے میرے اونٹ کو کھایا. کھانے کے بعد وہ سب واپس چلے. جب واپس گئے, اب یہ شیر نیچے اترا. نیچے اتر کے کھانے لگا تو اس کی نظر پڑی کہ ایک لومڑی جو ہے وہ لنگڑاتی ہوئی آ رہی ہے, اور جو ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ بھاگ گئی. تو شیر نے جب لومڑی کو دیکھا تو یہ پھر پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹا, لومڑی آئی, اس نے گوشت کھایا جتنا کھانا تھا. کھانے کے بعد وہ واپس چلی گئی. جب واپس گئی, اب آ کے شیر نے اپنا حصہ کھایا. تو تب میں نے کہا یہ بھی کوئی قربانی ہے کہ روٹی کسی کو دے دینا, یہ تو شیر بھی کر رہا ہے. اپنی روٹی تو جانور بھی دے رہا ہے. قربانی یہ ہے کہ جان کی قربانی دے دو, ہر شے کی اس کی راہ میں قربانی دے دو. صرف روٹی کے چند ٹکڑے دے دینا یہ تو جانوروں میں بھی صرف ہے. کہنے لگے داتا صاحب علی حجویری, داتا صاحب تو یہاں پہ مشہور تھے. تب سے میں پھر درویش بن گیا, یہ ساری چیزیں اٹھا دی اور سب کچھ تن من دھن خدا کی راہ میں قربان کر دیا. داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 34 سال تبلیغ کی. 465 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا, وصال ہو گیا. آپ کا وصال, آپ کو وہیں جس جگہ پہ آپ بیٹھتے تھے وہیں آپ کا روضہ اطہر ہے. آج لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں. آج ہم نے بھی ان کا دن منایا, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسبت ان کے ساتھ بھی ہے, اس نسبت کے صدقے, محبت کے صدقے سے یا اللہ ہم سب پہ نظر کرم فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.